اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے منافقین اور منافقت کا تذکرہ فرمایا اور عبداللہ ابن ابی کو رئیس المنافقین قرار دیا۔ یہ وہ موضوع ہے جو بہت ہی ضروری ہے، مگر ہم اس کا تذکرہ نہیں کرتے۔ ہم نے اس کو اپنے گفتگو سے نکال دیا اور اللہ کا رویہ اس میں اتنا سخت کہ اللہ اپنے حبیب سے گویا ہے کہ تم نے منافقین کی قبروں پہ کھڑا نہیں ہونا، تم نے ان کے لیے مجھ سے بخشش طلب نہیں کرنی، تم اگر 70 بار بھی ان کے لیے استغفار مانگو گے تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ اندازہ لگائیں کہ کتنا برا اور منحوس طبقہ ہے یہ منافقین کا۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو ظاہرہ آپ کی عزت کرتا ہے، آپ کا احترام کرتا ہے، ظاہرہ فرمانبرداری کا دعویٰ کرتا ہے اور دل میں اس کے خلاف غصہ اور بغض رکھتا ہے اور اس کو اس احکامات کو، اس معاملے کو ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن ابی کی کبھی تکبیر اولیٰ ضائع نہیں ہوئی تھی، دوڑتا ہوا آتا تھا اور نماز میں سرکار کے پیچھے شامل ہوتا، مگر جب اپنے گھروں میں جاتے، اپنی محفلوں میں جاتے، اپنے لوگوں سے ملتے تو ٹھٹھا کرتے کہ ہم تو مسلمانوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ دل میں ان کے ایمان نہیں تھا، مگر زبان پہ ان کے مکمل ایمان تھا۔ ظاہرہ وہ پورا وہ روپ دھارتے کہ جو پتہ لگتا کہ بڑے صاحب ایمان اور بڑے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں۔ یہ تھے ایمان کے منافق۔ منافقت اسلام سے باہر نہیں ہو سکتی۔ کوئی یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ وہ منافق نہیں ہو سکتا، وہ تو کلیئر کٹ ایک مذہب پہ ہے۔ منافق جب ہوں گے اسلام میں ہوں گے۔ اب ہم اعمال کے منافق ہیں، اب ہم ایمان کے منافق تو نہیں ہیں، کیونکہ اب ہمیں کسی کو اپنا ایمان بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آپ پہ ایمان لائے مگر نہیں رکھتے اندر سے ایمان۔ اب یہ مسئلہ ہمارا نہیں ہے، مگر اعمال کی منافقت ہم اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے کہ حرام کی کمائی کے ساتھ حج و عمرے پہ جاتے ہیں، نمازیں پوری پڑھتے ہیں، داڑھیاں رکھی ہوئی ہیں، محراب سجے ہوئے ہیں، مگر ملاوٹ کا کام بھی کر رہے ہیں۔ غلے میں، کھانے پینے کی چیزوں میں، مسالہ جات میں، دودھ میں، گھی میں، دیگر چیزوں میں ملاوٹ کر رہے ہیں، ناپ تول میں ملاوٹ کر رہے ہیں، سود کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، سودی لین دین میں ملوث ہیں۔ یہ سب اعمال کے منافق ہیں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے نا وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ اب اندر سے یہ لوگ پاکیزہ نہیں ہیں، اندر سے پاکیزہ نہیں ہیں، ساری ہیرا پھیریے جاری ہیں اور نمازیں بھی جاری ہیں، روزے بھی جاری ہیں، تراویح بھی جاری ہے، مگر حرام کی آمدن بھی جاری ہے۔ یہی منافقت ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوبصورت بات کہی تھی، دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ ایک رویہ اپنا لو، اپنے اندروں کو صاف کر لو، دو رنگی سے نکل جاؤ، صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فرما بردار ہو جاؤ۔ سود بھی پکڑا ہوا ہے اور عمرے بھی ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ جو یہ کہتا ہے کہ یہود و نصارہ اگر مجھے زمین بھر سونا بھی دے دیں تو میں قبول نہ کروں گا،
کیونکہ ان کا مال نجس ہے، تو آپ کا نجس مال کے جو عبادات آپ کرتے ہیں وہ قبول کر لے گا؟ جو حرام کے پیسے سے آپ قربانی کرتے ہیں وہ قبول کر لے گا؟ جو حرام کمائی سے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ قبول کر لے گا؟ نجس چیز کو تو وہ قبول ہی نہیں کرتا، آپ کی کیسے قبول کر لے گا؟ تو ہمیں اپنی زندگیوں میں سے منافقت کے رویے چھوڑنے ہیں۔ آپ ساری زندگی زکوٰۃ نہ دیں مگر حرام میں سے مت دیں، پہلے حرام چھوڑیں پھر زکوٰۃ ادا فرمائیں۔ حرام چھوڑیں تو دیگر عبادات ادا فرمائیں۔ اپنے آپ کو ایک رنگ میں رنگ لیں کہ دل میں قدورتیں ہوتی ہیں، ان لوگوں کا کھانا کر رہے ہوتے ہیں، دعوتیں کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ چلا جاتا ہے تو بعد میں اس کی غیبت بھی کرتے ہیں۔ اور منافقت کیا ہوتی ہے؟ گلے مل رہے ہوتے ہیں، میں دیکھتا ہوں، اور جب وہ بندہ چلا جاتا ہے تو اس کے خلاف گفتگو بھی اسی لمحے شروع کر دیتے ہیں۔ یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کو اختیار ہے کسی کو پسند یا ناپسند کا، اس کا اظہار کرنا چاہیں تو کریں، نہ کرنا چاہیں تو نہ کریں، مگر دو رنگی اختیار نہ کریں، یک رنگ ہو جائیں۔ پورا مغربی معاشرہ آج آپ پہ حکمران ہے، کبھی آپ نے غور کیا کیوں حکمران ہے؟ ان کے ہاں منافقت نہیں ہے، ہیپوکریسی نہیں ہے، ہم میں بھری پڑی ہے، سرین جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی خوش آمدیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ گن وصف اس آدمی نہیں ہے، اس میں تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے منافقوں کو نہیں بخشنا، ان کے لیے تو اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے بخشش کی دعا بھی نہ کر۔ اپنے اندر اپنے اعمال میں سچائی پیدا کریں اور دوگلے پن کو چھوڑ دیں۔ پہلے اپنے پاکیزہ کریں اپنے مال کو، اپنے خیالات کرو، اس کے بعد باقی معاملات کریں۔ جب تک ہم نے منافقت کے رویے نہ بدلے کچھ بھی ہمیں ملنے والا نہیں ہے، اور ہمارا کوئی شعبہ زندگی اب ایسا نہ ہے جس میں منافقت سرایت نہ کر گئی ہو۔ بالکل مکمل بھرپور طور پہ ان میں منافقت بھر گئی ہے۔ آپ کسی پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتے، لوگوں پہ اعتماد ٹوٹ گیا، معاشرے میں ہر شعبہ زندگی پر اعتماد مجروح ہو گیا۔ کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ظاہرہ کچھ ہوتا ہے، من میں کچھ ہوتا ہے۔ تو اپنے منوں کو صاف کریں، ان کو پاکیزہ کر لیں، ان میں سے جو آپ کرتے ہیں وہی کہیں، وہ بات مت کہیں جو آپ نہیں کرتے۔ اور اللہ نے تو اس معاملے میں بالکل قانون دے دیا ہے کہ وہ کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے۔ تو ہمارے ہاں تو وتیرہ ہی اب ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو نیک پوز کر رہا ہے، بڑھ چڑھ کے بیان کر رہا ہے، دین کی باتیں کرے گا، جہاں بیٹھیں گے بڑی خوبصورت دین کی باتیں شروع کر دیں گے، مگر پتہ لگے گا کہ سارے کام ہی ہیرا پھیری کے ہیں۔ میں نے ایسے بے شمار لوگ دیکھے ہیں، میرا عوام الناس سے بہت زیادہ روز واسطہ پڑتا ہے، کہ ملاوٹ کا کام کر رہے ہیں مگر جیسے اذان ہوتی ہے مسجد کو دوڑتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ کس کی حکم عدولی کر رہے ہیں۔ کیا اللہ ایسی نماز قبول کر لے گا؟ تو منافقت کے کام چھوڑنے ہیں، رویے کو بدلنا ہے، اللہ سے معافی طلب کرنی ہے، اللہ سے توبہ کرنی ہے، صرف سچائی کو اپنانا ہے۔ جھوٹی کا نام منافقت ہے، اور ہم سب ملازم پیشہ کیا اور کاروباری کیا سب اس میں بری طرح پھنس چکے ہیں۔ تو خدارا اس رمضان سے دوگلے پن کو ختم کریں اور صرف سچ کا سہارا لیں، سچ کے مطابق کاروبار کریں،
سچ سے جو طاقت ہے، جو معاش ہے، جو عزت ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں سچ آ جائے تو یہ جنت کی طرح معاشرہ ہے، گلزار ہے۔ اللہ کرے کہ ہم لوگ منافقت چھوڑ کے، دو رنگی چھوڑ کے اور سچائی کو اپنا لیں۔ یہ وفاداری کا تقاضا ہے۔ وفاداری بشرط استواری اصل ایمان ہے۔ مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برامن کو۔ سچائی اگر آپ نے اختیار کر لی تو منافقت کی موت ہو جائے گی۔ آپ ظاہر تنہائی میں گھر۔ میرے پاس ایک نوجوان آیا، اس کے والد صاحب کوئی روحانی سلسلے سے وابستہ تھے۔ مجھے کہنے لگا جی آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ اصلی صحیح معنوں میں پیر ہیں، روحانی بندے ہیں یا نقلی ہیں؟ میں نے کہا یار تو یہ سوال مجھ سے کیوں کر رہا ہے بھائی، مجھے کیا پتا، مجھے کیا معلوم۔ میں نے کہا ایک بات تو مجھے بتا دے کہ اگر ان کا باہر کا رویہ اور گھر کا رویہ ایک ہے پھر تو نمبر 1 ہے وہ، اگر ان کا باہر کا رویہ اور گھر کا رویہ الگ ہے تو نمبر 2 ہے۔ تو اگر آپ کی زندگی میں آپ کے اندر کا رویہ اور باہر کا رویہ ایک ہے تو آپ نمبر 1 ہیں، اللہ کے مقبول بندے، مومن بندے۔ اور اگر آپ کا اندر کا رویہ اور باہر کا رویہ الگ الگ ہے تو منافق بندے۔ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہمیں سچائی پہ گامزن کر دے۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔